اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ الزنا من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم ای من رجال المسلمین فإن شہدوا علیہن بها فامسکوہن احبسوہن فی البیوت وامنعوہن من مخالطۃ الناس حتی یتوفاہن الموت ای ملائکتہ او الی ان یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں تمہاری بیویوں میں سے، یعنی زنا کا ارتکاب کریں، اور تو تم ان پر گواہ بنا لو اپنے میں سے 4 کو، یعنی مسلمان مردوں میں سے 4 گواہ۔ پس اگر وہ گواہی دیں ان کے خلاف، پس اگر وہ گواہ ہو جائیں ان پر زنا کے سلسلے میں، تو تم ان کو قید میں ڈال دو، گھروں میں تم ان کو گھروں میں محبوس کر دو، اور ان کو لوگوں کے ملنے جلنے سے روک دو، یہاں تک کہ موت ان کو آ پکڑے، یعنی فرشتے موت کے ان کو وفات دے دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ یہ شروع کا حکم تھا، کیا؟ سورہ نور کے نزول سے پہلے، ہے نا؟ سورہ نور کے اندر زانیہ اور زنا کے احکام ہیں کہ باکرہ یعنی غیر شادی شدہ سے اگر زنا کا صدور ہوتا ہے تو کیا حکم ہے، شادی شدہ سے اگر زنا کا صدور ہوتا ہے تو کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا، کیا؟ کہ اگر زنا کا صدور ہوتا ہے بیویوں میں سے کسی سے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو کیا کر دے، گھر کے اندر تنہائی میں ڈال دے، ہے نا؟ اور پھر لوگوں کے ملنے جلنے سے اس کو روک دے، یعنی ایک گھر میں محبوس کر کے اس کو نظر بند کر دے، قید خانہ بنا دے ایک طرح سے، ہے نا؟ قیدے ہوا نا، جب نہ باہر جائے گی نہ آئے گی، نہ کوئی اس کے پاس جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے یوں ہی، ہے نا؟ انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ کیا ہے، اس کو موت آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا احکام اس کے لیے بیان کر دے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا احکام آگے بیان کر دیا، سورہ نور کے اندر آ چکا ہے احکام، ہے نا؟ تو فرمایا کہ جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن تو تم گواہ بنا لو ان پر اپنے میں سے 4 کو، یعنی مسلمان مردوں میں سے 4 کو گواہ بنا لو۔ فإن شاہدوا، مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، 2 عورت بھی ایک گواہ کے قائم مقام ہو جاتی ہے، سمجھا؟ تو اللہ یاتین الفاحشۃ الزنا من نسائکم، اور جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ بنا لو ان پر اپنے میں سے 4 کو، مسلمان مردوں میں سے۔ پس اگر وہ ان پر گواہی ہو جائیں زنا کے سلسلے میں، تو تم ان کو قید میں ڈال دو، گھروں میں۔ وَامْنَعُوهُنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ، اور ان کو روک دو لوگوں کے ملنے جلنے سے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو آ پکڑے، یعنی موت کا فرشتہ ان کو آ پکڑے، موت آ جائے، یعنی موت تک کے لیے اس کو محبوس کر دو، گھر میں قید میں ڈال دو۔ أَوْ إِلَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گھروں سے نکلنے کا، ہے نا؟ تو یہ گویا کہ قید اور نظر بندی کا حکم تھا شروع میں، ہے نا؟ اگر زنا کا صدور ہوتا ہے تو گواہ مل جائے تب، گواہ مل جائے تب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قید سے نکلنے کا راستہ کوئی نکال دے۔ امروا بذلک اول الاسلام، اس کا حکم دیا گیا تھا شروع اسلام میں۔ ثم جعل لهن سبیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، کیا؟ بجلد البکر مئۃ وتغریبها عاما، کہ باکرہ کو 100 کوڑا مارنے کا، 1 سال جلاوطن کرنے کا، ورجم المحصنۃ، اور محصنہ کو سنسار کرنے کا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، حکم بیان کر دیا سورہ نور کے اندر کہ کیا ہے، اگر زنا کرنے والے مرد عورت غیر شادی شدہ ہے، باکرہ ہے، تو کیا ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوڑا بھی مارا جائے گا، اور 1 سال کے لیے گاؤں بدر بھی کیا جائے گا، ہے نا؟ جلاوطن کیا جائے گا، ان کے نزدیک ڈبل سزا ہے، کوڑا مارنا بھی اور جلاوطنی بھی۔ اور ہمارے نزدیک کوڑا مارنا کافی ہے، جلاوطنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر شادی شدہ ہے، محسن ہے، تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا، اب قید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورہ نور کی آیات پر عمل کرتے ہوئے ان کو کوڑے مارے جائیں گے یا ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ وفی الحدیث، اور حدیث کے اندر ہے، لما بین الحد قال صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا،
اور حدیث کے اندر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد بیان کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا خذو انی، لوگوں آؤ مجھ سے مسائل لے لو، ہے نا۔ تحقیق کہ اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ کیا راستہ؟ کہ باقرہ ہے تو سنسار کا ہے، کورے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیے جائیں گے۔ بات ختم ہوئی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، واللدان بتخفیف النون وتشدیدها، واللدان ہے نا، نون کے تخفیف کے ساتھ اور نون کے تشدید کے ساتھ، اور وہ دونوں یاتیانہا، اور جو دونوں زنا کا ارتکاب کریں، الفاحشۃ الزنا او اللواطہ، زنا کا ارتکاب کریں یا ہم جنس پرستی کا ارتکاب کریں، لواطت کا، تم میں سے، آئی من الرجال، مردوں میں سے، فعادوہما بالسب والضرب بالنعال، تو تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، کیا ہے؟ قید کر کے اور جوتا وغیرہ سے مار کر کے، فَإِن تَابَا مِنْهَا، پس اگر وہ اس سے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا الْعَمَلَ، اور عمل کی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان دونوں سے اعراض کرو، وَلَا تُؤْذُوهُمَا، اور ان دونوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا عَلَىٰ مَن تَابَ رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اس شخص کی جو توبہ کرتا ہے اور رحیم ہے۔ سمجھا؟ تو کیا ہے یہ کہ واللدان یأتیانہا منکم، آیت کے بظاہر واللدانے کے لفظ سے اور منکم کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واللدانے سے مراد دو مرد ہیں جو آپس میں ہم جنس پرستی کریں یعنی لواطت کا کام کریں، تو ان کے لیے کیا ہے حکم یہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچایا جائے گا اور کیا ہے مارا جائے گا اور کیا ہے قید میں ڈالا جائے گا جوتا وغیرہ سے، ہے نا۔ تو یہ ان کے اعتبار سے، امام شافعی کے اعتبار سے، ہمارے نزدیک ان کی سزا یہ ہے کہ حاکم کے ثواب دید پر موقوف ہے۔ احادیث کے اندر کئی طرح کی سزاؤں کا ذکر ہے، کوئی آگ میں جلانے کا ذکر کرتا ہے، کوئی پہاڑ پر سے گرانے کا ذکر کرتا ہے نا۔ بہرحال ہمارے نزدیک ان تمام کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ حاکم کے مرضی پر موقوف ہے، وہ جو مناسب سمجھے اس کو سزا دے، ہے نا۔ تو فرمایا اگر اللہ دانے اور منکم کو جوڑ کر کے، اور اس سے مفہوم کیا لیں گے؟ دو مرد کی کیا ہے خواہشات کی تکمیل، ہے نا، غیر فطری طریقے سے، اگر یہ مراد لیں گے تب یہ مطلب ہوگا۔ آگے دیکھیے، ھذا منسوخ بالحد ان ارید بہ الزنا، اور یہ منسوخ ہے حد کے ذریعے اگر اس سے مراد زنا ہو، یعنی واللدان یأتیانہا سے اگر زنا مراد لیا جائے تو کیا ہے گویا کہ دو حکم ہوا۔ پہلا حکم کیا ہوا؟ قید میں ڈالنے کا، گھر کے اندر قید میں ڈالنے کا۔ دوسرا حکم کیا ہوا؟ کیا ہے وہ مارنے کا اور جوتا وغیرہ سے مارنے کا اور کیا ہے قید میں ڈالنے کا، ہے نا۔ تو پہلا حکم گھر کے تنہائی میں ڈالنا، دوسرا حکم مارنا اور کیا جوتا چپل وغیرہ سے مارنا۔ تو یہ حکم بھی کیا، دونوں حکم کیا مانا جائے گا؟ منسوخ مانا جائے گا۔ اگر پہلی آیت سے بھی مراد زنا لیں گے اور واللدان یأتیانہا سے بھی مراد کیا لیں گے؟ زنا لیں گے، سمجھا؟ تو اس صورت کے اندر دونوں حکم کو منسوخ ماننا پڑے گا، کس سے؟ وہ زنا و حد والی جو آیت ہے سورہ نور کے اندر، تو اس سے کیا ماننا پڑے گا؟ ان دونوں آیتوں کو منسوخ ماننا پڑے گا۔ لیکن صاحب کتاب نے پہلی آیت سے مراد زنا لیا ہے اور دوسری آیت سے مراد لواطت اور بدفعلی لیا ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِن تَابَا مِنْهَا وَأَصْلَحَا، کہ اگر کہاں گے ھذا منسوخ بالحد ان ارید بہ الزنا، یہ منسوخ ہے حد کی آیت سے اگر مراد اس سے زنا ہو، وَكَذَا إِنْ أُرِيدَ بِهَا اللَّوَاطَ، اور ایسے ہی اگر اس سے مراد لواطت ہو عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک، ہے نا، تو ان کے نزدیک کیا ہے مراد لواطت ہے، لیکن مفعول به لا یرجم عنده، لیکن مفعول به ان کے نزدیک سنسار نہیں کیا جائے گا۔ کن کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لواطت کی بھی سزا یہی ہے جو زنا کی سزا ہے، کورے مارنا، سمجھا، یا سنسار کیا جانا۔ تو یہاں لواطت والے مسئلے کے اندر امام شافعی کے نزدیک مفعول کو سنسار نہیں کیا جائے گا، فاعل کو سنسار کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا، اگرچہ وہ محسن کیوں نہ ہو، بل یجلد ویغرب، بلکہ اس کو کوڑا مارا جائے گا اور جلا وطن کیا جائے گا۔ وَإِرَادَةُ اللَّوَاطَةِ أَظْهَرُ، اور لواطت مراد لینا یہاں پر زیادہ راجح ہے۔ یہاں پر واللدان یأتیانہا میں لواطت مراد لینا یہ زیادہ ظاہر ہے۔ کیوں بھائی؟ بدلیل تثنیۃ الضمیر، ضمیر تثنیہ کے دلیل کی وجہ سے، سمجھا، ضمیر تثنیہ کے دلیل، واللدان کا لفظ ہے نا،
اور اللہ تعالیٰ نے مذکر کے لیے آتا ہے، سمجھا؟ تو دو مذکر اگر خواہشات کی تکمیل کریں گے تو وہ لواطت ہی ہے، سمجھا؟ وہ تو زنا ہے نہیں۔ تو کیا ہے صیغے کے اعتبار سے، اور کیا ہے صیغے کے اعتبار سے اور منکم کو سامنے رکھتے ہوئے، سمجھا؟ کیا کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ تو وہ کیا ہے لواطت مراد ہوتا ہے۔ والاول قال اراد الزانی والزانیہ، اور پہلے کے قائل نے مراد لیا ہے زانی اور زانیہ، ہے نا؟ یعنی تثنیہ سے، اللہ دانے سے جو لوگ پہلی بات کے قائل ہیں، یعنی زنا مراد لیتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان ارید بہ الزنا کہا نا، کہ اگر مراد اس سے زنا ہو تو یہ منسوخ مانا جائے گا آیت حد سے۔ تو جو لوگ زنا کے قائل ہیں واللذان یاتیانہا، سمجھا؟ تو فرمایا کہ پہلے کے قائل، والاول قال، پہلے کے قائل نے زانی اور زانیہ مراد لیا کس سے؟ اللہ دانے میں، ہے نا؟ کہ اللہ دانے کے اندر ہما ضمیر ہے، اس میں سے ایک سے مراد کیا ہے؟ زنا کرنے والا مرد، اور دوسرے سے مراد کیا ہے؟ زنا کرنے والی عورت، ہے نا؟ وَيَرُدُّهُ تَبْيِينُهَا بِمَنِ مُتَّصِلَ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ، اور ان کا رد کر دیتا ہے ان دونوں کا من متصلہ کے ذریعے سے، کیا ہے ضمیر رجال کے ساتھ من متصلہ کے ذریعے سے اس کی وضاحت، ہے نا؟ کیا مطلب کہ منکم جو ہے من آیا من بیانیہ، واللذان کے بعد من بیانیہ آیا، اور اس کے ساتھ کم ہے جو جڑا ہوا ہے نا؟ اور یہ لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ واللذان یاتیانہا منکم، ہے نا؟ تو منکم کے اندر جو کم ضمیر ہے، اور یہ کم ضمیر جو ہے یہ مذکر کے لیے، کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے نہیں، مؤنث کے لیے تو کتنا نہ ہوتا ہے، سمجھا؟ تو فرمایا کہ وَيَرُدُّهُ تَبْيِينُهُمَا بِمَنِ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ، اور اس کی تردید ہو جاتی ہے، کس کی تردید؟ یعنی زنا کرنے والا مرد اور زانی اور زانیہ مراد لینے کی تردید ہو جاتی ہے۔ تَبْيِينُهُمَا بِمَنِ الْمُتَّصِلَةِ، کہ ان دونوں کا بیان کرنا من متصلہ کے ساتھ، یعنی واللذان کے بعد من آ گیا ہے بے ضمیر الرجال، رجال کی ضمیر کے ساتھ، رجال کی ضمیر کے ساتھ، یعنی کم کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الرجال کی طرف۔ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعَزَا وَالتَّوْبَةِ وَالْإِعْرَاضِ وَمَخْصُوصٌ، اور تکلیف، توبہ اور اعراض میں ان کا شریک ہونا یہ مخصوص ہے مردوں کے ساتھ، لما تقدم فی النساء من الحبس، جیسا کہ گزر چکا ہے عورتوں کے سلسلے میں حبس کا، یعنی عورتوں کے سلسلے میں قید کا ذکر آ چکا ہے اوپر، اور یہ توبہ کرنا اور تکلیف پہنچانا اور اعراض کرنا، ہے نا؟ یہ مردوں کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے ان کے نزدیک، ان کے اعتبار سے واللذان یاتیانہا سے مراد کیا لیا جائے؟ لواطت مراد لیا جائے، بدفعلی مراد لیا جائے، ہے نا؟ تو دو وجہوں سے واللذان کا صیغہ اور منکم کے اندر جو من ہے اور کم ہے، سمجھا؟ اور کم ضمیر سے مراد الرجال ہے، تو کیا ہے یہ دونوں ملا کر کے جو بات نکلتی ہے وہ بات یہی نکلتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بہتر ہے کہ بدفعلی ہی لیا جائے۔ آگے دیکھیے، اور عورتوں کا حکم تو آ چکا ہے اوپر کہ عورت کو اگر سے زنا کا اگر صدور ہو جائے تو اس کو قید کر دیا جائے گا، اور یہ مارنا جوتا چپل سے، یا اسی طرح توبہ اور یہ اعراض، ہے نا؟ تو فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ہے نا؟ تو یہ سب کے اندر دیکھ لیجئے، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا، سب کے اندر مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، مذکر کا تثنیہ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ تمام بھی دلیل ہے اس بات کی کہ مراد کیا لیا جائے؟ بدفعلی ہی لیا جائے، اور یہ مخصوص ہے مردوں کے ساتھ، جیسا کہ گزر چکا ہے عورتوں کے سلسلے میں قید۔ انما التوبة على الله التي كتب على نفسه قبولها بفضله للذين يعملون السوء المعصية بجهالة حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم ثم يتوبون من زمن قريب قبل أن يغرغروا فأولئك يتوب الله عليهم يقبل توبتهم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم۔ اور یقیناً توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے میں قبول کرنا لکھ لیا ہے اپنے فضل سے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، یعنی جہالت کرتے ہوئے، جبکہ وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں نزدیکی زمانے میں، یعنی غرغرہ ہونے سے پہلے یعنی حالت نظم میں مبتلا ہونے سے پہلے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بندہ کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمے میں کر لیا ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا بطور فضل کے، مہربانی کے، ہے نا؟
لہذا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی قبول کرے گا جو نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے. اگر حالت نزع میں توبہ کرے گا تو وہ توبہ مقبول نہیں ہے. تو فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انما التوبہ، تو یقیناً توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے فضل سے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا جو معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، یعنی اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی حالت نزع میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کو جاننے والا ہے اور اس کے باریک اور اس کی اور کا ہے حکیمن فی صنعہ بہم، اور اپنی کاریگری میں کیا ہے حکمت والا ہے. اور توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی؟ تو فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات یا الذنوب، اور توبہ ان لوگوں کی مقبول نہیں ہوتی جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا. حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، واخذ فی النزع، اور نزع میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالت نزع میں چلا جاتا ہے. وقال ان مشاہدۃ ما هو فیہ انی تبت الآن، اور نزع کی کیفیت میں مشاہدے کے وقت، نزع کی کیفیت میں عالم بالا کے مشاہدات ہونے لگتے ہیں نا، غیب کا پردہ ہٹنے لگتا ہے، تو اس کے مشاہدے کے وقت وہ توبہ کرتا ہے. اور کیا ہے حالت نزع میں مشاہدے کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کیا، تو اس کی توبہ فلا ينفعه ذلك، تو یہ توبہ اس کے لیے کارگر نہ ہوگا. ولا يقبل منه، اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، ہے نا. تو ایسے شخص کی توبہ جو حالت نزع میں توبہ کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے. اسی طرح وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، ان کی بھی توبہ مقبول نہیں. اگر وہ توبہ کریں گے آخرت میں عند معاینۃ العذاب، عذاب کو دیکھنے کے وقت، لا تقبل منهم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو حالت نزع میں توبہ مقبول نہیں، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میں گناہ نہیں کیا ہوتا، کاش کہ دوبارہ ہم کو لوٹا دیا جاتا، کاش کہ ہماری توبہ قبول کی جاتی. تو اس وقت بھی کیا ہے توبہ مقبول نہیں ہوگا. توبہ کی قبولیت کی جگہ دنیا ہی ہے، توبہ کی قبولیت کی جگہ دنیا ہی ہے. حتیٰ کہ سورج جب پچھم سے نکل جائے گا تو اس کے بعد توبہ کے قبول کا دروازہ بند ہو جائے گا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء ذاتهن کرها بالفتح یا الضم لغتان ای مکرہین علی ذلک كانوا فی الجاہلیۃ یرثون النساء قربائهم فإن شاءوا تزوجوها بلا صداق او زوجوها واخذوا صداقها ووصلوا حتى تفتدي بما ورثته او تموت فیرثوها فنهوا عن ذلک. اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث ہو جاؤ، یعنی عورتوں کی ذات کے وارث ہو جاؤ زبردستی، فتح کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ، کرہن اور کرہن یہ دونوں لغت ہے. یہ مکرہین یعنی ان پر زبردستی کرتے ہوئے، ان کو مجبور کرتے ہوئے اس پر. اور زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے وارث ہو جایا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی رشتہ دار مر گیا اور اس کی بچے کا ہے اس کے پاس عورتیں ہیں تو ان عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے. کون؟ اس کے دیگر رشتہ دار، ہے نا. فرض کرو تمہارا رشتہ دار مر گیا اور اس کے گھر کے اندر بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، تو تم اس پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، ہے نا. تو یہ زمانے جاہلیت کا تھا، دستور تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے رشتہ داروں کی عورتوں کے وارث ہو جایا کرتے تھے. فَإِن شَاءُوا تَزَوَّجُوهَا، اگر چاہتے تو اس سے شادی کر لیتے بغیر مہر کے. یعنی تمہارا دلہا مر گیا ہے، شوہر مر گیا ہے، لہذا ہم سے شادی کرو، مہر ہم دیں گے نہیں. او زوجوها، یا اس کی شادی کر دیتے، واخذوا صداقها، اور اس کا مہر خود لے لیتے، یا اس کی دوسری جگہ شادی کر دیتے تھے اور اس کا مہر اپنے پاس لے لیا کرتے تھے. او ازلوها، یا اس کو روکے رکھتے، حتی تفتدی بما ورثت ہو، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جس کی وہ وارث ہوئی ہے. یعنی شوہر کا جو مال ملا ہے اس کو وراثت کے طور پر اس کو وہ چھوڑ دے، ہے نا. تو مجبور کرنے کے لیے، مال کے لیے، مال حصول مال کے لیے، یا تو مرنے والے کی بیویوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، اب بغیر شادی کے رکھ لیے اس کو، سمجھا، یا شادی کروایا مہر رکھ لیا، سمجھا، یا خود سے شادی کر دیا بغیر مہر کے رکھ لیا، یا اس کو کیا ہے بغیر شادی کے رکھے ہوا ہے اور چھوڑ بھی نہیں رہا کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کرے، اور تاکہ وہ کیا ہے فدیے کے طور پر جو مال شوہر کے مال کی جو وارث بنی ہے وہ چھوڑ دے اور یہ جو رشتہ دار کا مال ہم کو مل جائے. ٹھیک ہے. تو آج بھی ہندوؤں کے اندر جو یہ چیز ہے کہ عورتیں مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں
किया जाता है उनके यहाँ। ये मुशरिकीन की तहजीब का असर उनके यहाँ आज भी है कि शौहर के मरने के बाद औरत दूसरी शादी नहीं करती है। क्यों? इसलिए कि वहां तो मकसूद क्या था? मकसूद क्या था कि औरत के कब्जे में जो माल है या जो माल आने वाला है उस माल को हड़प आ जाए। इसलिए औरत को मजबूर किया करते थे, या तो घर में रह, समझा, शादी कहीं न कर, और या शादी कर हमसे बगैर मुहर के, या शादी कोई दूसरी जगह कर दिया तो उसका मुहर वगैरह रख लिया, है ना। तो आज भी इनके अंदर ये चीज है, विधवा का निकाह उनके यहाँ दूसरी जगह नहीं होता है ना। तो फरमाया हत्ता तफ्तदी मा वारिसत हो, यहाँ तक के वो छोड़ दे उस चीज को जिसकी वो वारिस हुई है, या मर जाए, मरने के बाद ये लोग उसका क्या हो जाए, वारिस हो जाए। फनहु अनजाले का, चुनांचे लोगों को इससे मना कर दिया गया। वला अंता जुलुहुन्ना अन तमन्नाउ अज़वाजकुम अन निकाह गैरिकुम बिमसाकिहिन्न वला रगबत लकुम फीहिन्न ज़िरार लितज़हबु बिबाद मा आतैतमुहुन्न मिनल मुहर इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन बिफ़तिल या'i व कसरिहा अय बय्यनत व हिय बय्यनतुन अय ज़िना नुशूज़न फलकुम अन तुज़ारुहुन्न हत्ता यफ्तदीन मिनकुम व यख्तलियुहुन्न वाशिरुहुन्न बिल मारूफ बिल इजमाल फिल क़व्ल वन नफ़क़ति वल मबीत फ़इन करीतमुहुन्न फ़स्बिरू हज़ा अन तकरहु शयअन व जअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अब देखिए, वला ताज़ुलुहुन्ना, और तुम उनको रोको नहीं, यानी तमन्नाउ अज़वाजकुम, तुम अपनी बीवियों को ना रोको, समझा, निकाह से दूसरे से, बिमसाकिहिन्ना, यानी तुम अपने रिश्तेदारों की औरतों को जिनके शौहर मर चुके हैं उनको दूसरी जगह शादी करने से रोको नहीं, अपने पास रोक करके। वला रग़बत लकुम फ़ीहिन्ना, और तुमको उनमें कोई रग़बत ही नहीं है, यानी तुम खुद नहीं चाहते उससे शादी करना, झूठ मूठ का रोक करके रखे हुए हो, उसको आजाद कर दो ताकि दूसरी जगह वो क्या कर ले, निकाह कर ले। तो तुम इस मकसद से उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए और किसी तरह मजबूर होकर के कि ये माल जो आने वाला है इसको, या जो इसके कब्जे में है वो माल छोड़ दे, उसके दावे से दस्तबरदार हो जाए, तो इस गरज से तुम उस पर जबर न करो, उसको आज़ादी दो, ठीक है, कायदे के एतबार से वो जहाँ चाहे शादी कर ले, और तुम उनको रोको नहीं। तमन्नाउ अज़वाजकुम अन निकाह गैरिकुम, यानी अपने रिश्तेदारों की बीवियों को दूसरे से निकाह करने से मत रोको। बिमसाकिहिन्ना, अपने पास रोक करके, और तुमको कोई रग़बत न हो उनमें तकलीफ पहुंचाने के लिए, ताकि तुम उड़ा लो बाज उन चीज़ों को जो तुमने उनको दिया है, मुहर वगैरह। इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, इल्ला ये कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, या के फतह के साथ और कसरे के साथ, यानी वाज़े हो, या बय्यिनतुन औ हिया बय्यिनतुन, यानी या वो वाज़े हो। मुबय्यिनतुन जो है ना, बय्यनत के माने में है या बय्यनतुन के माने में है कि ज़िना का इर्तिकाब करे या नाफरमानी का इर्तिकाब करे, तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुमको नुकसान पहुँचाओ, यहाँ तक कि तुमसे फिदिया दे दें और वो खुला ले लें, है ना। यानी अपनी बीवियों को क्या है, वला ताज़ुलुहुन्ना लितज़हबु बिबाद मा आतैतमुहुन्न इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, यानी तुम अपने बीवियों को क्या है, अपनी बीवियों को नहीं बल्कि उन औरतों को जिनके शौहर का इंतकाल हो गया हो, उन औरतों से माल लेने के लिए तुम उनको अपने पास न रोको, तुमको उनमें रग़बत ही नहीं है, निकाह तुम करना नहीं चाहते हो और उसको दूसरी जगह निकाह करने नहीं दे रहे हो, तो इस तरह मत रोको। एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि बीवी से कोई रग़बत है नहीं, है ना, बीवी से कोई चाहत नहीं है और उसको तलाक में देकर के भी आज़ाद नहीं कर रहा है कि वो दूसरी जगह शादी कर ले, और उसको क्या है, अपने पास रख भी नहीं रहा, यानी बीवी बना करके भी नहीं रख रहा है और तलाक भी नहीं दे रहा है, ठीक है, यानी न इधर रख रहा है न उधर रख रहा है, बल्कि बीच में लटकाए हुआ अधर, है ना। तो दो मतलब, एक तो ये है कि उन औरतों को जो तुम्हारे रिश्तेदारों की बीवियां हैं, उनके शौहर मर गए हैं, तकलीफ पहुंचाने के लिए मत रोको या उनका माल लेने के लिए मत रोको। एक हुक्म तो ये हुआ, है ना। और दूसरा हुक्म ये हुआ कि तुम अपनी बीवियों को अपने पास रोके हुए मत रखो, कि तुमको अगर रग़बत है बीवी से तो बताता बीवी बना करके रखो, अगर रग़बत नहीं है तो तुम तलाक दे दो ताकि वो दूसरी जगह निकाह कर ले। अब ऐसा नहीं कि तुमको बीवी से रग़बत भी नहीं है और उसको रोक भी रखे हो, है ना। अब वो उसके क्या है, उसके पास भी तो क्या है, ख्वाहिशात हैं, ठीक है, तुम रोके हुए हो तकलीफ पहुंचाने के लिए, ये मजबूर होकर के अपना मुहर माफ कर दे और हम इसको आज़ाद कर दें, इस तरह मत करो, ज़्यादती मत करो।
ہاں اگر کوئی کیا ہے اس کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، بے حیائی کا ارتکاب کر لے بیوی، زنا کا ارتکاب کر لے، یا وہ کیا کر لے، کیا ہے نشوز ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ہے نا، ایک دم تمہارے کہے بغیر، تمہارے منع کیے بغیر بھاگ کر کے چلی جائے اپنے میکے، دوسری جگہ چلی جائے، جہاں مرضی ہو تم جو چیز سے منع کرو وہی کام کرنے لگے، جہاں مرضی ہو تمہاری اجازت کے بغیر چلی جانے لگے، تو اس صورت کے اندر وہ ناشزا ہے، کیا ہے وہ نافرمان بیوی ہے نا۔ تو بیوی اگر نافرمان ہو جائے یا بیوی اگر زنا کا ارتکاب کر لے تو اس صورت کے اندر تم ان کو روک سکتے ہو، سمجھا، تاکہ وہ اپنا مہر معاف کر دے اور تم اس کو خلا دے دو، وہ خلا لے لے، ہے نا، مہر معافی کے بدلے خلا ہوتا رہتا ہے عام طور پر، لیکن صرف ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا ہے بیوی بنا کر کے بھی نہیں رکھنا اور چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ لٹکا کر کے رکھے رہنا ہے، نہ طلاق دینا ہے، نہ بیوی بنا کر کے رکھنا ہے، لٹکائے رہنا ہے، ایسا مت کرو، سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم مت روکو اپنی بیویوں کو دوسرے سے نکاح کرنے سے، بِإِمْسَاكِهِنَّ، ان کو روک کر کے، اور تم کو ان میں رغبت نہ ہو تکلیف پہنچانے کے لیے، یعنی اپنی بیویاں ہیں، رغبت کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم بیوی بنا کر کے رکھ رہے ہیں اور نہ اس کو آزاد کر رہے ہیں کہ دوسری جگہ شادی کر لے، ہے نا، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے لو بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دیا ہے۔ یعنی یہ ایسا کیوں کرتا ہے آدمی، بیوی کو ادھر نہ ادھر بلکہ لٹکا کر کے کیوں رکھتا ہے، تاکہ جو مال خرچہ کیا ہے بیوی کی ذات میں، جو زیورات وغیرہ دیا ہے، جو مہر کی رقم دیا ہے، وہ واپس لے لے۔ اب تو مہر دیتا ہی نہیں ہے آدمی، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یا کہ فتحے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ مبینہ اور مبینہ، ہے نا، ای بینت، یعنی واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور وہ زنا ہے یا نافرمانی کا ارتکاب کرے، تو تم کو یہ حق ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ یہاں تک کہ وہ تم سے فدیہ دے دیں اور خلا لے لیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ درست طریقے سے زندگی گزارو، بِالْإِجْمَالِ فِي الْقَوْلِ وَالنَّفْقَةِ وَالْمَبِيتِ، بات میں اور نفقہ میں اور رات گزارنے میں اچھائی اختیار کرتے ہوئے، بات اچھے سے کرو، نفقہ خرچہ اچھے سے دو، رات ٹھیک سے گزارو بیویوں کے پاس، ہے نا، تو یہ کیا ہے، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ رکھو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو تو صبر کرو، امید ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو گے اور اللہ اس میں خیر کثیر ڈال دے، اور وَلَعَلَّهُ يَجْعَلُ فِيهِنَّ ذَلِكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ چیز پیدا کر دے کہ تم کو ان میں سے نیک لڑکا دے دے، اس سے، ہے نا، تو تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اس سے تم کو ایک اولاد دے دے جو حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، سمجھا، کہ تمہاری خدمت گزار بن جائے۔ اسی لیے ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اور کہا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر ڈال دے، تو ہو گیا نا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو، أَخَذَهَا بَدَلَهَا، یعنی اس کو ہٹا کر کے دوسری بیوی رکھنا چاہو، بہی طور کہ تم اس کو طلاق دے دو، وَقَدْ آتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ الزَّوْجَاتَ قِنْطَارًا، اور تحقیق کہ تم نے ان کو دے چکا ہے ان بیویوں کو ڈھیر سارا مال مہر کے طور پر، اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیسے تم اس کو لو گے بہتان کے طور پر، کیا تم اس کو لوگے بہتان کے طریقے پر، ظلم کے طریقے پر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور گناہ کر کے، مبیناً بیناً کے معنی میں ہے، اور ان دونوں کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے، اور استفہام توبیخ اور انکار کے لیے ہے، یعنی تم ان سے جو تم دے چکے ہو ان بیویوں کو، اگر تم نے ان کو طلاق دیا ہے تو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو ان کو ہدیہ دیا ہے یا تم نے جو ان کا مہر دیا ہے حق کے واجب، اس کو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم اس سے مہر واپس لوگے، کس طریقے سے لو سکتے ہو، کس منہ سے لے سکتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ بَعْضٍ، تم میں کا بعض کے پاس پہنچ چکا ہے اس جماع کے ذریعے جو مہر کو پختہ کرنے والا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لے لیا ہے، اور وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بھلے طریقے سے رکھنے کا یا اچھے طریقے سے جدا کرنے کا، ہے نا، آیا سمجھ میں؟ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عہد لیا جا چکا ہے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ اچھے طریقے سے رکھو گے یا اس کو بھلے طریقے سے جدا کر دو گے، ٹھیک ہے، لہذا تم کو کیا ہے، طلاق دینے کے بعد اس سے مہر واپس لینے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ تم اس سے ہم بستری کر چکے ہو، خلوت صحیحہ اختیار کر چکے ہو،
खलबत सहीहा की वजह से मुहर पुख्ता हो चुका है और तुम मुहर दे चुके हो, किस मुंह से वापस लोगे, है ना। उसका मुहर तोड़ करके अपना दिया हुआ मुहर किस मुंह से वापस लोगे, है ना। ये मुनासिब है। वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ, और तुम निकाह मत करो उन औरतों से जिनसे तुम्हारे आबा व अजदाद ने निकाह किया है लेकिन जो हो चुका, मिन फ़िअलिकुम, तुम्हारे करतूत में से, तो ये माफ़ है उससे। इन्नहु निकाहुन कान फ़ाहिशतन, और यकीनन उनका निकाह बेहयाई की बात है और अल्लाह की नाराज़गी की बात है और बुरा रास्ता है। यानी अपने आबा व अजदाद की औरतों से, समझा, बाप की कई बीवियां हैं उनमें से किसी से, दादा की कई बीवियां हैं उनमें से किसी से निकाह मत करो। लेकिन जो ज़माने जाहिलियत में अगर कोई कर लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है, तो जो ज़माने जाहिलियत में गुनाह हो गया वो तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको तलाक दे दे, ख़त्म कर दे मामले को, तो गुनाह नहीं मिलेगा उसको। लेकिन अब आइंदा बाप की बीवियों से या दादा की बीवियों से निकाह करने की इजाज़त नहीं है, समझा। आगे मुहर्रमात अबदिया का बयान है, इन औरतों से निकाह क्या है, हराम है। यही का इंतकाम करे तुम्हारी औरतों से तो तुम उन पर गवाह बना लो अपने में से, मुसलमान मर्दों में से 4 को। बस अगर वो उन पर गवाही दें ज़िना की तो तुम उनको रोक लो घरों के अंदर, यानी लोगों के मेल जोल से उनको रोक दो यहाँ तक कि मौत उनको आ पकड़े, मौत का फरिश्ता या अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए निकलने का रास्ता निकाल दे। और हुक्म दिया गया और इसका शुरू इस्लाम में, फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया, बाकरा को 100 कोड़े मारने का और जलावतन करने का 1 साल के लिए, और मौसना को संसार करने का। और हदीस के अंदर है कि जब बुय्यिनल हद, बुय्यिन पड़े लम्मा बुय्यिनल हद, जब हद को बयान किया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मुझसे मसाइल ले लो, मसला ले लो। अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया है। और जो वल्लदा ने नून के तखफीफ और तशदीद के साथ, और जो बेहयाई का इर्तिकाब करें यानी ज़ना का या लवातत का इर्तिकाब करें तुम में से यानी मर्दों में से, तुम उनको तकलीफ पहुंचाओ कैद करके, जूता मार करके। बस अगर उसमें से, और बस अगर वो दोनों ज़िना से, बस अगर वो दोनों लवातत से तौबा कर लें और नेक अमल करने लगें तो उनसे एराज़ करो, उनको तकलीफ मत पहुँचाओ। बिलाशुबा अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, उस शख्स की जो तौबा करता है मेहरबान है। और ये मनसूख है हद के ज़रिए से। अगर इससे मुराद ज़िना हो, ऐसी अगर इससे मुराद लवातत हो, इमाम शाफ़ी के नज़दीक तो भी इसलिए कि मफ़ूल बिही को उनके नज़दीक संसार नहीं किया जाता है। और अगर वो मौसन हो, अगरचे वो मौसन हो, बल्कि उसको कोड़ा मारा जाएगा और जलावतन किया जाएगा। और लवातत का मुराद लेना ज़्यादा ज़ाहिर है ज़मीर तस्निया की दलील की वजह से, और पहले के कायल ने ज़ानी और ज़ानिया मुराद लिया है और उनकी तरदीद कर देता है। उन दोनों का बयान करना, उन दोनों का बिन मुत्तसिला के साथ बयान होना रिजाल की ज़मीर के साथ, और उन दोनों और उसको इस ख्याल को चाहे इस कौल को रद्द कर देता है, क्या है, बिन बयानिया का होना उन दोनों के साथ, बिन बयानिया का होना उन दोनों के साथ रिजाल की ज़मीर से मुत्तसिल होकर के, और क्या है वइश्तरा की हिमा, और उन दोनों का शरीक होना तकलीफ़ में और तौबा में और एराज़ में। और यह मखसूस है मर्दों के साथ, इसलिए कि गुजर चुका है औरतों के सिलसिले में क़ैद को। और यकीनन अल्लाह ताला ने अपने ऊपर तौबा को लाजिम, तौबा की कबूलियत को लिख लिया है अपने फजल से उन लोगों के लिए जो गुनाह का इर्तिकाब करते हैं नादानी से, यानी अपने परवरदिगार की नाफरमानी करते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं हालत नज़र से पहले। यही लोग हैं कि अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल करता है। और अल्लाह ताला जानने वाला, अपने मखलूक को हिकमत वाला है अपनी उनकी साथ कारीगरी में। और तौबा उन लोगों की मकबूल नहीं जो बुराई का इर्तिकाब करते हैं, यहाँ तक कि उनमें से किसी को मौत आ जाती है और वो नज़ा में चला जाता है, और नज़ा के अंदर मुशाहिदे के वक्त वो कहता है कि मैं तौबा करता हूँ अब, तो ये तौबा उसके लिए नफ़ा बख्श नहीं और उसकी जानिब से मकबूल नहीं। और उन लोगों की भी तौबा मकबूल नहीं जो मर जाएं इस हाल में कि वो कुफ़ार हों, जबकि वो तौबा करें आखिरत में, जब तौबा करेंगे आखिरत में अज़ाब के मुआयने के वक्त, तो उनकी तौबा मकबूल ना होगी। यही लोग हैं कि हमने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ ज़बरदस्ती, फतह के साथ और ज़म्मे के साथ, ये दोनों लुग़त है, यानी उन पर ज़बरदस्ती करते हुए। वो लोग ज़माने जाहिलियत में अपने रिश्तेदारों की बीवियों के वारिस हो जाया करते थे। अगर चाहते तो उससे शादी कर लेते बगैर मुहर के, या उसकी दूसरी जगह शादी कर देते और मुहर खुद रख लेते, या उसको रोके रखते यहाँ तक कि वो छोड़ देती उस माल को जिसकी वो वारिस हुई है।
یا مر جاتی تو پھر یہ لوگ اس کے وارث ہو جاتے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اور تم اپنی بیویوں کو نہ روکو دوسرے سے نکاح کرنے سے، اپنے پاس ان کو روک کر کے اس حال میں کہ تم کو ان میں کوئی رغبت نہ ہو تکلیف پہنچانے کے لیے، تاکہ تم لے لو بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دیا ہے مہر وغیرہ، اللہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یا کہ فتح کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ، یعنی واضح بے حیائی کا۔ اور مبنیتن یا مبینتن، بینت کے معنی میں ہے یا بینتن ہے نا، مبنیتن جو ہے او ہیا بینتن، یا کیا ہے کھلا ہوا ہو، بینتن معنی کھلا ہوا، یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا یا نافرمانی کا، تو تم کو یہ حق ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ یہاں تک کہ وہ چھوڑ دیں تم سے اپنا مال اور کھلا لے لیں، اور تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، قول میں اور نفقہ میں اور رات گزارنے میں اچھائی اختیار کرتے ہوئے۔ پس اگر تم ان کو ناپسند کرو تو صبر کرو، امید ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس چیز کو ڈال دے کہ تم کو ان سے کوئی نیک لڑکا عطا کر دے۔ اور اگر تم اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو، بھئی طور کہ تم اس کو طلاق دے دو، اور حالانکہ تم دے چکے ان میں سے کسی بیوی کو ڈھیر سارا مال مہر کے طور پر، تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اس سے واپس لوگے؟ ظلم کے طور پر اور کھلے گناہ کے طور پر۔ مبینن بینن کے معنی میں ہے، یعنی ان دونوں کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے، اس پر مبینہ کا، اور استفہام توبیخ کے لیے، یعنی تم کو نہیں لینا ہے، اور انکار کے لیے۔ کیسے تم اس مہر کو لے سکتے ہو؟ کس منہ سے؟ حالانکہ تم نے کہا بعض کے پاس پہنچ چکا ہے جماع کے ذریعے سے، جو کہ مہر کو پختہ کر دیتا ہے، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، امساکہن بالمعروف و تسریحہن باحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ان کو اچھے سے رکھنے کا یا ان کو اچھے سے جدا کر دینے کا۔ اور تم نکاح مت کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے، لیکن جو گزر چکا تمہارا فعل تو یہ معاف ہے اس سے، یعنی ان سے نکاح کرنا کھلی بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور وہ برا راستہ ہے۔